نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم عليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت تمام کے تمام صحابہ کرام کے بارے میں قرآن حکیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العزت ان نفوس قدسیہ سے صحابہ کرام سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہے۔ صحابی اس مقدس ہستی کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان پر ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ان مقدس جماعت صحابہ کی جنہوں نے زیارت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرتبے بھی بہت بلند کیے ہیں کہ ان کو تابعی کا لقب ملا ہے کہ جنہوں نے کسی بھی صحابی کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کو تابعی کا منصب عطا فرمایا۔ پھر ان تابعین کی جو زیارت کرے اللہ رب العزت نے ان کا بھی مرتبہ بلند کیا ہے کہ ان کو تبع تابعین کا مرتبہ ملا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس زمانہ، پھر صحابہ اکرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، یہ چار ادوار انتہائی مقدس دور ہیں جن کو خیر القرون قرنی کہا جاتا ہے کہ یہ خیر والے زمانے۔ تو ان میں صحابہ اکرام علیہ رضوان کی وہ مقدس جماعت ہے کہ تمام کے تمام صحابی سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب جنتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم فرقان حمید میں ان تمام صحابہ اکرام سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور کچھ ایسے صحابہ اکرام بھی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ سب کے سب جنتی ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ نام لے کے صحابہ اکرام کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ان میں بالخصوص 10 صحابہ اکرام عشرہ مبشرہ جنہیں کہا جاتا ہے، یہ صحابہ اکرام شامل ہیں۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، خلیفہ چہارم، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کے موقع پر آپ کی سیرت، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ جہاں اللہ رب العزت کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور پھر یہ تو نیکوں کے سردار ہیں۔ مولا علی مشکل کشا کی کیا شان ہے، ان کی شان ہم کیا بیان کریں گے؟ ان کی شان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان حمید میں بیان فرمائی، اشداء علی الکفار، کہ یہ ایسے ہیں جو کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ اور خلفائے راشدین کی تعریف اس طرح بیان فرمائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور معہو اشداء علی الکفار، ان کے ساتھ والے، ساتھ سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کہ یہ ان کے ساتھ والے یعنی صدیق اکبر جو ہر وقت ساتھ رہے، سفر میں بھی ساتھ رہے، حضر میں بھی ساتھ رہے، ہجرت میں بھی ساتھ رہے، اور آج جو ہے مزار پہ بھی ساتھ ہیں۔ اور پھر اشداء علی الکفار میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی، کافروں پر بڑے سخت ہیں اور مسلمانوں پر بڑے رحم دل ہیں، رحماء بینہم۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رحم دل ہیں مسلمان۔ تراہم رکعا سجدا، کہ جب تم انہیں دیکھو گے تو رکوع اور سجود کرتے پاؤ گے۔ مولا علی مشکل کشا کی شان بیان فرمائی
کیسے ایسے سجدے کرتے مولا علی کہ ان کے سجدے دیکھ کر لوگ رشک کیا کرتے تھے۔ کیا آپ کو مشہور واقعہ پتہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک تیر لگ گیا آپ کے پیر میں، اور اس کی وجہ سے پیر سوج گیا۔ تراہم رکعاً سجدہ، قرآن نے جو بیان فرمایا اس کی یہ تفسیر ہے آپ کی سیرت کا یہ پہلو، کہ اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، لیکن صحابہ اکرام علیہم الرضوان پریشان تھے کہ کس طرح اس کو نکالا جائے۔ تو باہمی طے یہ ہوا کہ جب آپ نماز کی حالت میں ہوں گے تو اس وقت ہم بآسانی نکال سکتے ہیں، کیونکہ جب مولا علی مشکل کشا نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ بالکل کھو جاتے ہیں، اللہ کی یاد میں ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور ان کو اپنا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ قیام کی حالت میں آپ تھے اور وہ چاک کر کے وہ تیر کا جو ہے پھل نکالا گیا اور آپ کو کوئی نماز میں کوئی فرق بھی نہیں پڑا، خون کافی بہہ گیا۔ تو مولا علی مشکل کشا نے جب نماز ختم کی تو اس وقت آپ نے دیکھا یہ خون کیسا ہے، تو پھر بتایا گیا کہ آپ کا وہ جو تیر لگا ہوا تھا اس کو نکال لیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا، محسوس تک نہیں ہوا۔ یہ ان کی عبادات تھیں، یہ ان کی ریاضات تھیں، ایسا اللہ کی یاد میں کھو جاتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کا ان رکوع اور سجود کا ذکر فرمایا ہے کہ جب تم انہیں دیکھو گے تو وہ رکوع کر رہے ہوں گے اور سجدے کر رہے ہوں گے۔ یہ مولا علی مشکل کشا کی شان ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مولا علی مشکل کشا جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو کعبۃ اللہ میں، اور جب آپ آنکھ کھولتے ہیں سب سے پہلے جس ہستی کو دیکھتے ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ جو ایک ہم کہتے ہیں نا گڈی پلائی جاتی ہے یا کوئی میٹھی چیز جو ہے کوئی بزرگ سے کھلائی جاتی ہے، تو مولا علی مشکل کشا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میٹھی چیز کھلائی۔ تو یہ جب انہوں نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے اپنی والدہ کو نہیں دیکھا، ان کی آنکھ بند تھی، جب حضور کی گود میں آئے تو جب انہوں نے آنکھ کھولی ہے اور پھر چہرہ مصطفیٰ پہ نظر پڑی ہے سب سے پہلے۔ اور دیکھیں کہ آپ جب شہید ہوئے تو آپ اس وقت جو ہے مسجد میں کعبۃ اللہ میں ولادت ہوئی، مسجد میں شہادت ہوئی۔ تو یہ اس وقت مسجد میں آپ کی شہادت تو نہیں ہوئی تھی، لیکن زخم جو ہے آپ کے اتنے گہرے تھے کہ انہی زخموں کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔ تو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ سب صحابہ اکرام ان کے ساتھ ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، لیکن مولا علی مشکل کشا کے ساتھ جو ہے کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے کو ایسا کرم والا اور وجیح بنایا ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ایسی شان والے بزرگ ہیں۔ مولا علی مشکل کشا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری خصوصیات عطا فرمائیں اور کئی احادیث بھی آپ سے مروی ہیں۔ اور جب عقد مواخات کا موقع آیا، جب مدینہ طیبہ میں سارے انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا گیا، تو اس وقت سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، اب اکیلے مولا علی مشکل کشا رہتے ہیں۔ تو بڑے افسردہ ہیں، پریشان حال، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، میں اکیلا رہ گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یا اخی انت اخی فی الدنیا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ تو حضور نے عقد مواخات کے وقت ان کو اپنا بھائی بنا لیا۔ لیکن ایک چیز ہے، حضور نے ان کو بھائی کہا لیکن ساری زندگی مولا علی مشکل کشا نے کبھی بھائی نہیں کہا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو کبھی بھائی نہیں کہہ سکتے، نبی جو ہے وہ بھائی نہیں ہوتے، جس طرح آج کل جو ہے وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہمارے جو ہے نعوذ باللہ بڑے بھائی ہیں، اور قرآن کی آیت جو ہے استدلال بھی قرآن کی آیت سے کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کرام کو تو قرآن کا فہم ہی نہیں تھا، ان کو تو کوئی قرآن کا جو ہے سمجھ ہی نہیں تھا، انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ لیکن آج کل کے جو ملحد پیدا ہو گئے ہیں، توحید پرست، اپنے آپ کو نام نہاد توحیدیے تو کہتے ہیں، لیکن جو ہے ان کی توحید وہ توحید نہیں جو صحابہ کرام کی تھی۔ صحابہ کرام کے عقیدے سے پھرے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ دیکھیں قرآن فرما رہا ہے کہ تمام مومنین ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومن ہیں تو وہ بھی ہمارے بھائی ہو گئے، وہ ہمارے بڑے بھائی ہو گئے نعوذ باللہ۔ تو صحابہ کرام نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی کیا؟ مولا علی مشکل کشا جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو انہوں نے نہیں پڑھی آیت اور ان کو نہیں پتہ چلا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ 14ویں صدی میں جو ہے آج کے جو ملا ہیں ان کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ تو مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام بھی ہے۔ تو اب یہ جو ہے کل کو یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ بھائی مومن تو اللہ کا نام بھی ہے، تو اللہ نعوذ باللہ ہمارا سب سے بڑا بھائی ہے۔ تو صرف یہ کہ مومن کہہ دینے سے قرآن میں آیا تو مومن، حضور مومن تو ہیں لیکن ایسے مومن ہیں کہ جو مومنوں کی جان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ جو قرآن میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہ ایمان والوں اس رسول کی بارگاہ میں رائنا کا لفظ نہ کہو۔ تو اب بتائیے کہ یہ ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، مومنین سے خطاب کیا جا رہا ہے، تو اس میں حضور سے خطاب تو نہیں ہے۔ کوئی کہے گا کہ حضور سے فرمایا جا رہا ہے، بلکہ حضور کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس رسول کی بارگاہ میں رائنا کا لفظ نہ کہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان والوں کے احکامات الگ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں کہ وہ ایمان کی جان ہے۔ اگر ان سے والہانہ عقیدت اور محبت کوئی نہیں کرتا تو وہ مومن ہی نہیں ہے۔ مومن کامل تو جب بنے گا جب حضور فرماتے بخاری شریف کی حدیث سے کہ میں تمہارے لیے جو ہے اتنا عزیز نہ ہو جاؤں کہ میں تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن، تمہاری اولاد، تمہارے مال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر میں نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم مومن کامل بن ہی نہیں سکتے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ قرآن میں جو ہے ہمیں یہ بتا رہا ہے ایمان والوں کے احکامات الگ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات الگ ہیں۔ ایمان والوں پر 5 وقت کی نمازیں، حضور پر 6 وقت کی نمازیں۔ ایمان والے اگر سو جائیں تو ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حضور سوئیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایمان والوں کے جو ہے پسینے میں بدبو آتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے لوگ جو ہے اپنی دلہنوں کو خوشبودار کیا کرتے تھے۔ حضور کے پسینے کو لے جاتے اور اپنی بیٹیوں کی شادی میں لگاتے۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ حضور کوئی خوشبو نہیں ہے، بیٹی کی شادی ہے تو کوئی خوشبو نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بوتل لے کر آؤ۔ بوتل لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ مبارک جو ہے جمع کر کے ان کو دیا، تو ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس گھر سے ہمیشہ خوشبوئیں آیا کرتی تھیں۔ جب انہوں نے لگایا خوشبو تو ایسی خوشبو معطر ہوئی کہ سارے لوگ پوچھنے لگے کون سی خوشبو ہے، آج تک ایسی خوشبو نہیں۔ اور صرف ان لوگوں سے خوشبو نہیں آئی بلکہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی نسلوں سے خوشبو آتی رہی ہمیشہ حضور کے پسینے کی برکت۔ تو ایمان والوں کے احکامات الگ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات الگ ہیں۔ تو اب حضور کو اپنی طرح برابری والا سمجھنے والے جو ہے بالکل انتہائی درجے کی احمق اور جاہل لوگ ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی اسی بے ادبی کی وجہ سے ان کا ایمان بھی چلا گیا۔ حضور کو جو اپنا بھائی سمجھے گا وہ مومن تھوڑی ہے۔ مومن تو وہ ہے جو حضور کو اپنا نبی سمجھتا ہے، اپنا آقا سمجھتا ہے، اپنے برابر نہیں سمجھتا۔ برابری سمجھنے والے مومن نہیں ہوتے، برابری سمجھنے والے کافر ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے پچھلے درس قرآن میں کل بھی سنا تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جب انطاکیہ میں قدم رکھا تو وہاں کے کافروں نے کیا کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ تو ہماری طرح بشر ہیں۔ اور جتنے بھی آپ قرآن میں پڑھیں انبیاء کرام کے بارے میں جہاں جہاں یہ لفظ آئے نا کہ یہ تو کچھ نہیں ہماری طرح بشر ہیں، تو وہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ تو اس کو لے کر جو ہے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی مثلیت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ ہماری طرح نعوذ باللہ، حضور کے بھی جو ہے 2 کان، ہمارے بھی 2 کان، حضور کے 2 ٹانگیں، ہمارے بھی 2 ٹانگیں۔ اگر ٹانگ اور کان سے ہی موازنہ کرنا ہے تو پھر آپ جو ہے کسی بندر سے موازنہ کر لو۔ بندر کے بھی 2 کان ہوتے ہیں، آپ کے بھی 2 کان، اس کی بھی 4 ٹانگیں، آپ کی بھی 2 ٹانگیں، اس کے 2 ہاتھ، آپ کے 2 ہاتھ، ساری چیزیں اس کی وہی چیزیں ہیں۔ تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ بندر ہمارا بھائی؟ تو اس طرح موازنہ نہیں کیا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے فرمایا تھا، ایمان والوں سے نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ اور اس موقع پہ فرمایا تھا جب وہ بہت ظلم و ستم کر رہے تھے کہ اگر تمہیں اپنا نبی نہیں سمجھتے، اللہ کا رسول نہیں سمجھتے، کم از کم اتنا تو سمجھو کہ میں انسان ہوں، تمہاری طرح بشر ہوں۔ انسانیت کے ناطے جو پیغام جاتا ہے
وہ ہمدردی تو تم مجھ سے کرو۔ کافروں سے خطاب تھا، مومنوں سے کیا خطاب کیا؟ مومنوں سے یہ خطاب فرمایا کہ ایکم مثلی، بخاری شریف کی حدیث میں اٹھا کے دیکھیں، جب حضور نے جب یوم وصال کے روزے رکھے، جب آپ نے جو ہے کھانا پینا ترک کر دیا، نہ سحری نہ افطاری، اور کئی دن تک ایسے روزے رکھے، تو صحابہ کرام بھی آپ کے سنت پہ عمل کرتے ہوئے روزے رکھنے لگے۔ اب ایک دن دو دن کتنے دن برداشت کرے گا انسان؟ تو جماعت میں کمی آنے لگی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ کم کیوں ہو رہے ہیں؟ تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یہ صوم وصال کے روزے رکھ رہے ہیں، کہ یہ جو ہے آپ کی طرح روزے رکھ رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں۔ تو حضور نے اس وقت فرمایا صحابہ کرام کی جماعت سے، کافروں سے فرمایا تھا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ مومنوں سے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام سے ایکم مثلی، تم میں کا کون میری مثل ہے؟ تم میں کا کوئی میری مثل نہیں ہو سکتا، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، میں جو روزے رکھتا ہوں میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تو مولا علی مشکل کشا کو عقد مواقعات کے ٹائم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی بنایا، لیکن مولا علی نے ساری زندگی کبھی بھی بھائی نہیں کہا، اور کسی صحابی نے نہیں کہا۔ اب مولا علی مشکل کشا کی شان دیکھیں کتنا بلند مرتبہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی لخت جگر، آپ کے جگر کا گوشہ، جس کو آپ جو ہے فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے بدن کی بوٹی ہے، میرے بدن کا ٹکڑا ہے، وہ جو ہے مولا علی مشکل کشا کے عقد میں آتی ہیں، ان کے نکاح میں آتی ہیں، اور انہی کے ذریعے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولادیں ہیں، انہی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ سیدوں کی آل چلی ہے۔ مولا علی مشکل کشا کی اور بھی اولاد ہیں جو حضرت فاطمہ سے الگ ہیں، وہ علوی کہلاتی ہیں، لیکن وہ سید نہیں ہیں۔ تو آج بہت کچھ لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا سے جو ہے نسب چلا ہے، اور مولا علی مشکل کشا کا نسب جو ہے ابو طالب سے ملتا ہے۔ تو ابو طالب جو ہے ان کی شان یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ ابو طالب میں سما گئی، نعوذ باللہ۔ یہ ہمارے کچھ نام نہاد سنی جو ہیں وہ آج کل یہ عقیدہ پھیلا رہے ہیں کہ مولا علی کی شان جو ہے سب سے بلند ہے، انہی سے جو ہے نسب چلا ہے، اور پھر ان کے والد جو ہے ابو طالب ہیں، تو ابو طالب کی شان اتنی بلند ہے، یعنی ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بلند قرار دے دیا، نعوذ باللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے وہ مولا علی سے اس طرح چلی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی جو اولاد ہیں ان سے جو ہے وہ سید ہیں، یہ نہیں کہ ابو طالب سے جو نسب مل گیا تو وہ سید ہیں۔ ابو طالب جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ آج ہمارے سنیوں میں بہت سارے ایسے نام نہاد علماء ہیں جو زبردستی جو ہے ان کو مسلمان اور بہت بڑا جو ہے ایمان والا قرار دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں پورا ایک باب باندھا ہے ایمان ابو طالب پر، پوری کتاب لکھی ہے، اس میں آپ نے سب سے پہلے جو نقل کیا یہ فرمایا کہ اگر ابو طالب مسلمان ہوتے تو ان کا مرتبہ حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس سے بلند ہوتا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ جب مسلمان نہیں ہوئے تو ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اور نسائی شریف کی حدیث ہم نے خود دورہ حدیث میں پڑھی، بخاری شریف میں اور دوسری حدیث میں یہ روایتیں ملتی ہیں۔ مولا علی مشکل کشا حضور کی بارگاہ میں آئے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، دعائے مغفرت کروں یا نہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ کافروں کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہے۔ تو آج جو لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب زیادہ افضل ہیں، تو ان کو یہ عقیدہ مبارک ہو۔ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عقیدت رکھتے ہیں جو ہمارے صحیح علماء نے ہمیں بتائی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ہمیں بتایا ہے، اور احادیث کتب احادیث میں صحیح حدیثوں میں جو ہم نے خود درس نظامی میں پڑھا ہے، تو وہی عقیدہ جو ہے یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ابو طالب کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہم ان پر کوئی لان تان نہیں کرتے، ان کو برا والا نہیں کہتے، لیکن ان کو مسلمان بھی نہیں کہتے، کیونکہ ان کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے۔ ایک موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انتقال کے وقت فرمایا کہ اے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں، جاتے جاتے کلمہ پڑھ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کلمہ پڑھ دوں گا تو سردار لوگ، مکے کے سردار کیا کہیں گے کہ موت کے خوف سے جو ہے ایمان قبول کر لیا۔ تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ میرے سامنے کلمہ پڑھ دیں، لیکن وہ اس وقت بھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو یہ
بہت سارے ہمارے جو ہے سنی، جو بالکل سادہ لوگ سنی جن کو کوئی علم نہیں ہے، تو وہ اس میں ذرا گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک تھوڑی سی جو ہے میں نے اپنے اہل سنت کے عقیدے کی بات آپ کو بتا دی ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ اب اس میں اگر کوئی گمراہ کرتا ہے، جسے طاہر القادری ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ایمان ابو طالب پر، اور اس نے اس میں جو ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ابو طالب جو ہے وہ مسلمان تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں پورا رسالہ اور اس میں کئی احادیث جو ہے اس میں نقل کی، اور اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور احادیث صحیح میں یہی ملتا ہے ہمیں۔ تو طاہر القادری نے شیعوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی اور جا کر امام باڑوں میں یہ عقیدہ بیان کیا جو شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہی ہمارے اکابر علماء کا عقیدہ ہے، اور یہی جو ہے اس وقت جتنے بھی جید علماء ہیں سب کا عقیدہ یہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مسلک حق پر صحیح معنوں میں کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا علی مشکل کشا کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، جس میں یہ حدیث بھی ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اور میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں فاتح خیبر کا جو لقب آپ کو ملا، فاتح خیبر، یہ وہ لقب ہے کہ جو آپ کو بڑا زبردست لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور اس کا موقع بھی بڑا زبردست ہے کہ وہ خیبر کا قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا، کئی صحابہ کرام کو علم دیا گیا لیکن فتح نہیں ہوا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس کو پرچم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم عليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت تمام کے تمام صحابہ کرام کے بارے میں قرآن حکیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان نفوس قدسیہ سے صحابہ کرام سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہے۔ صحابی اس مقدس ہستی کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان پر ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ان مقدس جماعت صحابہ کی جنہوں نے زیارت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرتبے بھی بہت بلند کیے ہیں کہ ان کو تابعی کا لقب ملا ہے کہ جنہوں نے صحابہ کسی بھی صحابی کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو اللہ رب العزت نے ان کو تابعی کا منصب عطا فرمایا۔ پھر ان تابعین کی جو زیارت کرے اللہ رب العزت نے ان کا بھی مرتبہ بلند کیا ہے کہ ان کو تبع تابعین کا مرتبہ ملا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس زمانہ، پھر صحابہ اکرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، یہ چار ادوار انتہائی مقدس دور ہیں جن کو خیر القرون قرنی کہا جاتا ہے کہ یہ خیر والے زمانے۔ تو ان میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی وہ مقدس جماعت ہے کہ تمام کے تمام صحابی سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب جنتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم فرقان حمید میں ان تمام صحابہ اکرام سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور کچھ ایسے صحابہ اکرام بھی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ سب کے سب جنتی ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ نام لے کے صحابہ اکرام کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ان میں بالخصوص 10 صحابہ اکرام عشرہ مبشرہ جنہیں کہا جاتا ہے، یہ صحابہ اکرام شامل ہیں۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ امیر المومنین
خلیفۃ المسلمین، خلیفہ چہارم، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کے موقع پر آپ کی سیرت، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ جہاں اللہ رب العزت کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور پھر یہ تو نیکوں کے سردار ہیں۔ مولا علی مشکل کشا کی کیا شان ہے، ان کی شان ہم کیا بیان کریں گے؟ ان کی شان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان حمید میں بیان فرمائی، اشداء علی الکفار، کہ یہ ایسے ہیں جو کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ اور خلفۂ راشدین کی تعریف اس طرح بیان فرمائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور معہ اشداء علی الکفار، ان کے ساتھ والے، ساتھ سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کہ یہ ان کے ساتھ والے یعنی صدیق اکبر جو ہر وقت ساتھ رہے، سفر میں بھی ساتھ رہے، حضر میں بھی ساتھ رہے، ہجرت میں بھی ساتھ رہے، اور آج جو ہے مزار پہ بھی ساتھ ہیں۔ اور پھر اشداء علی الکفار میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی، کافروں پر بڑے سخت ہیں اور مسلمانوں پر بڑے رحم دل ہیں، رحماء بینہم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رحم دل ہیں مسلمان، تراہم رکعا سجدا، کہ تو جب تم انہیں دیکھو گے تو رکوع اور سجود کرتے پاؤ گے۔ مولا علی مشکل کشا کی شان بیان فرمائی، کیسے ایسے سجدے کرتے مولا علی کہ ان کے سجدے دیکھ کر لوگ رش کیا کرتے تھے۔ کیا آپ کو مشہور واقعہ پتہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک تیر لگ گیا آپ کے پیر میں، اور اس کی وجہ سے پیر سوج گیا۔ تراہم رکعا سجدا، قرآن نے جو بیان فرمایا اس کی یہ تفسیر ہے، آپ کی سیرت کا یہ پہلو کہ اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، لیکن صحابہ اکرام علیہم رضوان پریشان تھے کہ کس طرح اس کو نکالا جائے۔ تو باہمی طے یہ ہوا کہ جب آپ نماز کی حالت میں ہوں گے تو اس وقت ہم بآسانی نکال سکتے ہیں، کیونکہ جب مولا علی مشکل کشا نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ بالکل کھو جاتے ہیں، اللہ کی یاد میں ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ان کو اپنا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ قیام کی حالت میں آپ تھے اور وہ چاک کر کے وہ تیر کا جو ہے پھل نکالا گیا، اور آپ کو کوئی نماز میں کوئی فرق بھی نہیں پڑا، خون کافی بہہ گیا۔ تو مولا علی مشکل کشا نے جب نماز ختم کی تو اس وقت آپ نے دیکھا یہ خون کیسا ہے، تو پھر بتایا گیا کہ آپ کا وہ جو تیر لگا ہوا تھا اس کو نکال لیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا، محسوس تک نہیں ہوا۔ یہ ان کی عبادات تھیں، یہ ان کی ریاضات تھیں، ایسا اللہ کی یاد میں کھو جاتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کا ان رکوع اور سجود کا ذکر فرمایا ہے کہ جب تم انہیں دیکھو گے تو وہ رکوع کر رہے ہوں گے اور سجدے کر رہے ہوں گے۔ یہ مولا علی مشکل کشا کی شان ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مولا علی مشکل کشا جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو کعبۃ اللہ میں، اور جب آپ آنکھ کھولتے ہیں سب سے پہلے جس ہستی کو دیکھتے ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ جو ایک ہم کہتے ہیں نا گڈی پلائی جاتی ہے یا کوئی میٹھی چیز جو ہے کوئی بزرگ سے کھلائی جاتی ہے، تو مولا علی مشکل کشا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میٹھی چیز کھلائی۔ تو یہ جب انہوں نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے اپنی والدہ کو نہیں دیکھا، ان کی آنکھ بند تھی، جب حضور کی گود میں آئے تو جب انہوں نے آنکھ کھولی ہے، اور پھر چہرہ مصطفیٰ پہ نظر پڑی ہے سب سے پہلے۔ اور دیکھیں کہ آپ جب شہید ہوئے تو آپ اس وقت جو ہے مسجد میں کعبۃ اللہ میں ولادت ہوئی، مسجد میں شہادت ہوئی، تو یہ اس وقت مسجد میں آپ کی شہادت تو نہیں ہوئی تھی، لیکن زخم جو ہے آپ کے اتنے گہرے تھے کہ انہی زخموں کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔ تو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ سب صحابہ اکرام ان کے ساتھ ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں، لیکن مولا علی مشکل کشا کے ساتھ جو ہے کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے کو ایسا کرم والا اور وجیح بنایا ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ
علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ایسی شان والے بزرگ ہیں۔ مولا علی مشکل کشا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری خصوصیات عطا فرمائیں اور کئی احادیث بھی آپ سے مروی ہیں، اور جب عقد مواخات کا موقع آیا، جب مدینہ طیبہ میں سارے انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا گیا، تو اس وقت سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، اب اکیلے مولا علی مشکل کشا رہتے ہیں، تو یہ بڑے افسردہ ہیں، پریشان حال حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، میں اکیلا رہ گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یا اخی انت اخی فی الدنیا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ تو حضور نے عقد مواخات کے وقت ان کو اپنا بھائی بنا لیا۔ لیکن ایک چیز ہے، حضور نے ان کو بھائی کہا، لیکن ساری زندگی مولا علی مشکل کشا نے کبھی بھائی نہیں کہا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو کبھی بھائی نہیں کہہ سکتے، نبی جو ہے وہ بھائی نہیں ہوتے، جس طرح آج کل جو ہے وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہمارے جو ہے نعوذ باللہ بڑے بھائی ہیں، اور قرآن کے آیت جو ہے استدلال بھی قرآن کی آیت سے کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کرام کو تو قرآن کا فہم ہی نہیں تھا، ان کو تو کوئی قرآن کا جو ہے سمجھ ہی نہیں تھا، انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ لیکن آج کل کے جو ملحد پیدا ہو گئے ہیں، توحید پرست، اپنے آپ کو نام نہاد توحیدیے تو کہتے ہیں، لیکن جو ہے ان کی توحید وہ توحید نہیں جو صحابہ کرام کی تھی۔ صحابہ کرام کے عقیدے سے پھرے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ دیکھیں قرآن فرما رہا ہے کہ تمام مومنین ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومن ہیں، تو وہ بھی ہمارے بھائی ہو گئے، وہ ہمارے بڑے بھائی ہو گئے نعوذ باللہ۔ تو صحابہ کرام نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی کیا؟ مولا علی مشکل کشا جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو انہوں نے نہیں پڑھی یہ آیت، اور ان کو نہیں پتہ چلا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ 14ویں صدی میں جو ہے آج کے جو ملا ہیں ان کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ تو مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام بھی ہے، تو اب یہ جو ہے کل کو یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ بھائی مومن تو اللہ کا نام بھی ہے، تو اللہ نعوذ باللہ ہمارا سب سے بڑا بھائی ہے۔ تو صرف یہ کہ مومن کہہ دینے سے قرآن میں آیا تو مومن، حضور مومن تو ہیں لیکن ایسے مومن ہیں کہ جو مومنوں کی جان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ جو قرآن میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہ ایمان والوں اس رسول کی بارگاہ میں رائنا کا لفظ نہ کہو۔ تو اب بتائیے کہ یہ ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، مومنین سے خطاب کیا جا رہا ہے، تو اس میں حضور سے خطاب تو نہیں ہے۔ کوئی کہے گا کہ حضور سے فرمایا جا رہا ہے، بلکہ حضور کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس رسول کی بارگاہ میں رائنا کا لفظ نہ کہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان والوں کے احکامات الگ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں کہ وہ ایمان کی جان ہے۔ اگر ان سے والہانہ عقیدت اور محبت کوئی نہیں کرتا تو وہ مومن ہی نہیں ہے۔ مومن کامل تو جب بنے گا جب حضور فرماتے بخاری شریف کی حدیث سے کہ میں تمہارے لیے جو ہے اتنا عزیز نہ ہو جاؤں کہ میں تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن، تمہاری اولاد، تمہارے مال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر میں نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم مومن کامل بن ہی نہیں سکتے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ قرآن میں جو ہے ہمیں یہ بتا رہا ہے ایمان والوں کے احکامات الگ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات الگ ہیں۔ ایمان والوں پر 5 وقت کی نمازیں، حضور پر 6 وقت کی نمازیں۔ ایمان والے اگر سو جائیں تو ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حضور سوئیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایمان والوں کے جو ہے پسینے میں بدبو آتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے لوگ جو ہے اپنی دلہنوں کو خوشبودار کیا کرتے تھے۔ حضور کے پسینے کو لے جاتے اور اپنی بیٹیوں کی شادی میں لگاتے۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ حضور کوئی خوشبو نہیں ہے، بیٹی کی شادی ہے تو کوئی خوشبو نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بوتل لے کر آؤ۔ بوتل لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ مبارک جو ہے جمع کر کے ان کو دیا، تو ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس گھر سے ہمیشہ خوشبوئیں آیا کرتی تھیں۔ جب انہوں نے لگایا خوشبو تو ایسی خوشبو معطر ہوئی کہ سارے لوگ پوچھنے لگے کون سی خوشبو ہے، آج تک ایسی خوشبو نہیں۔ اور صرف ان لوگوں سے خوشبو نہیں آئی، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی نسلوں سے خوشبو آتی رہی ہمیشہ، حضور کے پسینے کی برکت۔ تو ایمان والوں کے احکامات الگ ہیں۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات الگ ہیں۔ تو اب حضور کو اپنی طرح برابری والا سمجھنے والے جو ہے بالکل انتہائی درجے کی احمق اور جاہل لوگ ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی اسی بے ادبی کی وجہ سے ان کا ایمان بھی چلا گیا۔ حضور کو جو اپنا بھائی سمجھے گا وہ مومن تھوڑی ہے۔ مومن تو وہ ہے جو حضور کو اپنا نبی سمجھتا ہے، اپنا آقا سمجھتا ہے، اپنے برابر نہیں سمجھتا۔ برابری سمجھنے والے مومن نہیں ہوتے، برابری سمجھنے والے کافر ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے پچھلے درس قرآن میں کل بھی سنا تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جب انطاکیہ میں قدم رکھا تو وہاں کے کافروں نے کیا کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہ تو ہماری طرح بشر ہیں۔ اور جتنے بھی آپ قرآن میں پڑھیں انبیاء کرام کے بارے میں، جہاں جہاں یہ لفظ آئے نا کہ یہ تو کچھ نہیں، ہماری طرح بشر ہیں، تو وہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ تو اس کو لے کر جو ہے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی مثلیت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ ہماری طرح، نعوذ باللہ، حضور کے بھی جو ہے دو کان، ہمارے بھی دو کان، حضور کے دو ٹانگیں، ہمارے بھی دو ٹانگیں۔ اگر ٹانگ اور کان سے ہی موازنہ کرنا ہے تو پھر آپ جو ہے کسی بندر سے موازنہ کر لو۔ بندر کے بھی دو کان ہوتے ہیں، آپ کے بھی دو کان، اس کی بھی چار ٹانگیں، آپ کی بھی دو ٹانگیں، اس کے دو ہاتھ، آپ کے دو ہاتھ، ساری چیزیں اس کی وہی چیزیں ہیں۔ تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ بندر ہمارا بھائی؟ تو اس طرح موازنہ نہیں کیا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے فرمایا تھا، ایمان والوں سے نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ اور اس موقع پہ فرمایا تھا جب وہ بہت ظلم و ستم کر رہے تھے کہ اگر تمہیں اپنا نبی نہیں سمجھتے، اللہ کا رسول نہیں سمجھتے، کم از کم اتنا تو سمجھو کہ میں انسان ہوں، تمہاری طرح بشر ہوں۔ انسانیت کے ناطے جو پیغام جاتا ہے وہ ہمدردی تو تم مجھ سے کرو۔ کافروں سے خطاب تھا۔ مومنوں سے کیا خطاب کیا؟ مومنوں سے یہ خطاب فرمایا کہ ایکم مثلی، بخاری شریف کی حدیث میں اٹھا کے دیکھیں، جب حضور نے یوم وصال کے روزے رکھے، جب آپ نے جو ہے کھانا پینا ترک کر دیا، نہ سحری نہ افطاری، اور کئی دن تک ایسے روزے رکھے، تو صحابہ کرام بھی آپ کے سنت پہ عمل کرتے ہوئے روزے رکھنے لگے۔ اب ایک دن دو دن کتنے دن برداشت کرے گا انسان؟ تو جماعت میں کمی آنے لگی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ کم کیوں ہو رہے ہیں؟ تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یہ صوم وصال کے روزے رکھ رہے ہیں، کہ یہ جو ہے آپ کی طرح روزے رکھ رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں۔ تو حضور نے اس وقت فرمایا صحابہ کرام کی جماعت سے، کافروں سے فرمایا تھا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ مومنوں سے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام سے ایکم مثلی، تم میں کا کون میری مثل ہے؟ تم میں کا کوئی میری مثل نہیں ہو سکتا، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ میں جو روزے رکھتا ہوں میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تو مولا علی مشکل کشا کو عقد مواقعات کے ٹائم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی بنایا، لیکن مولا علی نے ساری زندگی کبھی بھی بھائی نہیں کہا، اور کسی صحابی نے نہیں کہا۔ اب مولا علی مشکل کشا کی شان دیکھیں کتنا بلند مرتبہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی لخت جگر، آپ کے جگر کا گوشہ، جس کو آپ جو ہے فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے بدن کی بوٹی ہے، میرے بدن کا ٹکڑا ہے، وہ جو ہے مولا علی مشکل کشا کے عقد میں آتی ہیں، ان کے نکاح میں آتی ہیں، اور انہی کے ذریعے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولادیں ہیں، انہی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ سیدوں کی آل چلی ہے۔ مولا علی مشکل کشا کی اور بھی اولادیں جو حضرت فاطمہ سے الگ ہیں، وہ علوی کہلاتی ہیں، لیکن وہ سید نہیں ہیں۔ تو آج بہت کچھ لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا سے جو ہے نسب چلا ہے، اور مولا علی مشکل کشا کا نسب جو ہے ابو طالب سے ملتا ہے۔ تو ابو طالب جو ہے ان کی شان یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ ابو طالب میں سما گئی، نعوذ باللہ۔ یہ ہمارے کچھ نام نہاد سنی جو ہیں وہ آج کل یہ عقیدہ پھیلا رہے ہیں کہ مولا علی کی شان جو ہے سب سے بلند ہے، انہی سے جو ہے نسب چلا ہے، اور پھر ان کے والد جو ہے ابو طالب ہیں۔ تو ابو طالب کی شان اتنی بلند ہے، یعنی ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بلند قرار دے دیا، نعوذ باللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے وہ مولا علی سے اس طرح چلی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی جو اولاد ہے ان سے جو ہے وہ سید ہیں۔ یہ نہیں کہ ابو طالب سے جو نسب مل گیا تو وہ سید ہیں، ابو طالب جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ آج ہمارے سنیوں میں بہت سارے ایسے نام نہاد علماء ہیں جو زبردستی جو ہے ان کو مسلمان اور بہت بڑا جو ہے ایمان والا قرار دیتے ہیں۔
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں پورا ایک باب باندھا ہے ایمان ابو طالب پر، پوری کتاب لکھی ہے۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے جو نقل کیا یہ فرمایا کہ اگر ابو طالب مسلمان ہوتے تو ان کا مرتبہ حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس سے بلند ہوتا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ جب مسلمان نہیں ہوئے تو ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اور نسائی شریف کی حدیث ہم نے خود دورہ حدیث میں پڑھی، بخاری شریف میں اور دوسری حدیث میں یہ روایتیں ملتی ہیں۔ مولا علی مشکل کشا حضور کی بارگاہ میں آئے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، دعائے مغفرت کروں یا نہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ کافروں کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہے۔ تو آج جو لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب زیادہ افضل ہیں، تو ان کو یہ عقیدہ مبارک ہو۔ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عقیدت رکھتے ہیں جو ہمارے صحیح علماء نے ہمیں بتائی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ہمیں بتایا ہے، اور احادیث کتب احادیث میں صحیح حدیثوں میں جو ہم نے خود درس نظامی میں پڑھا ہے، تو وہی عقیدہ جو ہے یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ابو طالب کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہم ان پر کوئی لان تان نہیں کرتے، ان کو برا والا نہیں کہتے، لیکن ان کو مسلمان بھی نہیں کہتے، کیونکہ ان کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے۔ ایک موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انتقال کے وقت فرمایا کہ اے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں، جاتے جاتے کلمہ پڑھ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کلمہ پڑھ دوں گا تو سردار لوگ، مکے کے سردار کیا کہیں گے کہ موت کے خوف سے جو ہے ایمان قبول کر لیا۔ تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ میرے سامنے کلمہ پڑھ دیں، لیکن وہ اس وقت بھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو یہ بہت سارے ہمارے جو ہے سنی، جو بالکل سادہ لوگ سنی جن کو کوئی علم نہیں ہے، تو وہ اس میں ذرا گمراہ ہو گئے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی جو ہے میں نے اپنے اہل سنت کے عقیدے کی بات آپ کو بتا دی ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ اب اس میں اگر کوئی گمراہ کرتا ہے، جیسے طاہر القادری ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ایمان ابو طالب پر، اور اس نے اس میں جو ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ابو طالب جو ہے وہ مسلمان تھے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ میں پورا رسالہ اور اس میں کئی احادیث جو ہے اس میں نقل کی، اور اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور احادیث صحیح میں یہی ملتا ہے ہمیں۔ تو طاہر القادری نے شیعوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی اور جا کر امام باڑوں میں یہ عقیدہ بیان کیا جو شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا جو عقیدہ ہے وہی ہمارے اکابر علماء کا عقیدہ ہے، اور یہی جو ہے اس وقت جتنے بھی جید علماء ہیں سب کا عقیدہ یہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مسلک حق پر صحیح معنوں میں کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا علی مشکل کشا کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، جس میں یہ حدیث بھی ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اور میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں فاتح خیبر کا جو لقب آپ کو ملا، فاتح خیبر، یہ وہ لقب ہے کہ جو آپ کو بڑا زبردست لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور اس کا موقع بھی بڑا زبردست ہے کہ وہ خیبر کا قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا، کئی صحابہ کرام کو علم دیا گیا لیکن فتح نہیں ہوا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس کو